یہ ایک بڑی اور پرانی حویلی کی کہانی ہے جہاں زہرا بیگم اپنے دو بیٹوں اور ان کی بیویوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ زہرا بیگم کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی مگر وہ ہمیشہ اپنے گھر کے نظام کو بڑی حکمت اور محبت سے سنبھالتی رہیں۔ ان کے دونوں بیٹے فہد اور عدنان ان سے بے حد محبت کرتے تھے اور ہر حال میں ان کا احترام کرتے تھے، مگر ان کی دونوں بہوؤں کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ فہد کی بیوی سدرا ایک سادہ اور سمجھدار عورت تھی۔ وہ گھر کے تمام کام بخوبی سنبھالتی تھی اور زہرا بیگم کا ہر لمحہ خیال رکھتی تھی۔ اس کے برعکس عدنان کی بیوی ہرا خوبصورت مگر مغرور اور خود پسند طبیعت کی مالک تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی تھی اور نہ ہی زہرا بیگم کا زیادہ خیال رکھتی تھی۔ زہرا بیگم کے دل میں دونوں بہوؤں کے لیے محبت تھی مگر وہ سدرا کی خدمت گزاری سے زیادہ متاثر تھیں۔ سدرا کی نرمی اور صبر انہیں اپنی بیٹی کی طرح محسوس ہوتا تھا، جبکہ ہرا اکثر اپنے شوق میں مگن رہتی اور کبھی کبھار زہرا بیگم سے اکتاہٹ ظاہر کر دیتی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے مگر ایک دن زہرا بیگم سخت بیمار پڑ گئیں۔ وہ زیادہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہیں اور زیادہ تر وقت بستر پر گزارنے لگیں۔ گھر میں اب زیادہ تر کام سدرا کے ذمہ آ گیا۔ وہ نہ صرف گھر کے تمام معاملات دیکھتی بلکہ زہرا بیگم کی تیمارداری بھی دل و جان سے کرتی۔ انہیں وقت پر دوائی دینا، ان کے پاس بیٹھ کر ان کی دلجوئی کرنا اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا۔ دوسری طرف ہرا کو زہرا بیگم کی بیماری سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اکثر بہانے بنا کر ان کے پاس جانے سے کتراتی۔ اگر عدنان کہتا کہ وہ جا کر ماں جی کا حال پوچھے تو وہ کہتی، میں پہلے ہی بہت تھک جاتی ہوں، سدرا بھابھی سب سنبھال ہی رہی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ یہ رویہ زہرا بیگم کو دکھ دیتا مگر وہ خاموش رہتی۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، زہرا بیگم نے سدرا کو اپنے پاس بلایا۔ سدرا پریشان ہو کر فوراً ان کے قریب آ گئی۔ زہرا بیگم نے آہستہ مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹی، تم نے ہمیشہ میرا خیال رکھا ہے۔ تمہارا دل بہت صاف ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرے پاس اب زیادہ سمے نہیں بچا، لیکن مرنے سے پہلے تمہیں ایک راز بتانا چاہتی ہوں۔ امی جان، ایسی باتیں مت کیجیے۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ لمبی عمر جئیں گی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بیٹی۔ لیکن میری بات دھیان سے سنو۔ حویلی کے پیچھے ایک پرانا پیڑ ہے، یاد ہے نا؟ میں نے اس کے نیچے کچھ سونا دبا رکھا ہے۔ وہ تمہارے لیے ہے۔ جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تو تم اسے نکال لینا اور اپنی زندگی سنوار لینا۔ امی جان، مجھے دولت سے کوئی مطلب نہیں۔ میں بس چاہتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بیٹی، دولت ضروری نہیں ہوتی، لیکن صحیح سمے پر بہت کام آتی ہے۔ تمہاری نیت صاف ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کا صحیح استعمال کرو گی۔ لیکن کسی کو بتانا مت۔ امی جان، میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ بیٹی، میں نے اپنی زندگی میں جو تھوڑی سی دولت جوڑی تھی وہ میں نے حویلی کے پچھلے حصے میں بڑے درخت کے نیچے دفن کر رکھی ہے۔ اگر میں نہ رہی تو تم وہاں جا کر اسے نکال لینا۔ یہ تمہارا حق ہے۔ سدرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زہرا بیگم کا ہاتھ تھام کر کہا، امی جان، اب لمبی زندگی جگی۔ میں دولت کے بارے میں نہیں سوچتی، بس اب کی صحت یابی کی دعا کرتی ہوں۔ زہرا بیگم مسکرا دیں مگر ان کی آنکھوں میں گہری سوچ بکھری ہوئی تھی۔ چند دن بعد ہرا نے عدنان سے کہا، مجھے یہ سب اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم الگ گھر لے لیں جہاں اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ عدنان نے پہلے تو اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر جب ہرا نے ضد شروع کر دی اور کہا کہ اگر وہ نہ مانا تو وہ میکے چلی جائے گی، تو مجبورنہ عدنان کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ وہ الگ گھر لے گا۔ یہ بات جب زہرا بیگم کے کانوں تک پہنچی تو ان کا دل ٹوٹ گیا، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو روکا نہیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر عدنان خوش ہے تو وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارے۔ کچھ ہی دنوں میں عدنان اور ہرا ایک نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ عدنان اور ہرا کے چلے جانے کے بعد زہرا بیگم دن با دن کمزور ہوتی گئیں۔
فہد اور سدرا نے ان کا بہت خیال رکھا مگر قدرت کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ ایک دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ خبر سن کر عدنان واپس آیا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر رویا مگر وہ اب کبھی واپس نہیں آ سکتی تھیں۔ زہرا بیگم کی وفات کے بعد کئی دن تک گھر میں اداسی چھائی رہی۔ پھر ایک دن سدرا کو اچانک یاد آیا کہ زہرا بیگم نے اسے خزانے کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے فہد کو یہ بات بتائی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حویلی کے پچھلے حصے میں جا کر کھدائی کریں گے۔ ایک رات جب پورا گاؤں نیند میں ڈوبا ہوا تھا، فہد اور سدرا بیلچے لے کر درخت کے نیچے پہنچے۔ چند گھنٹوں کی محنت کے بعد انہیں ایک پرانا لوہے کا صندوق ملا۔ جب انہوں نے اسے کھولا تو اندر سونے کے سکے اور زیورات موجود تھے۔ یہ خزانہ ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے اس دولت کو استعمال کر کے اپنا کاروبار شروع کیا اور چند سالوں میں ان کا گھر خوشحالی سے بھر گیا۔ جب عدنان نے دیکھا کہ فہد کے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں تو اس کے دل میں حسد پیدا ہونے لگا۔ ایک دن وہ فہد کے پاس آیا اور کہا، ہمیں بھی اپنے حصے کا حق چاہیے۔ تمہیں دولت ملی تو کیا یہ صرف تمہارا تھا؟ فہد نے سکون سے جواب دیا، جو دولت ہم نے حاصل کی وہ ماجی کا دیا ہوا تحفہ تھا۔ تم نے تو پہلے ہی اپنا حصہ ماجی سے لے لیا تھا جب تم اپنا الگ گھر لے کر چلے گئے تھے۔ یہ سن کر عدنان شرمندہ ہو گیا، مگر جب کچھ عرصے بعد اس کے گھر کے مالی حالات بگڑنے لگے تو فہد نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کی مدد کی اور اپنے حصے میں سے کچھ رقم اسے دے دی۔ یہ دیکھ کر عدنان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فہد کو گلے لگا لیا اور کہا، بھائی میں نے غلطی کی تھی۔ میں نے لالچ میں آ کر ماں جی کی قدر نہیں کی مگر تم ہمیشہ وفادار رہے۔ یہ سن کر ہیرا بھی شرمندہ ہوئی اور سدرا سے معافی مانگ لی۔ وقت نے سب کو بدل دیا۔ عدنان اور ہیرا واپس حویلی آ گئے اور ایک بار پھر پورا خاندان اکٹھا ہو گیا۔ وہ سب زہرا بیگم کی دی گئی محبت اور ان کے سکھائے ہوئے اسباق کو سمجھ چکے تھے۔ یہ حویلی جو کبھی بکھرتی ہوئی نظر آ رہی تھی ایک بار پھر خوشیوں سے بھر گئی تھی۔